والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طائف کے دردناک سفر سے جب اللہ کے نبی کی واپسی ہوئی، قرن تعالیف پر پہنچ کر جبریل امین آئے اور دعا مانگی تھی اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو شاید ان کی نسل آگے ایمان لائے گی. پھر جب آپ واپس ہوئے تو مقام نخلا، جہاں ایک دو بستیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے، مقام نخلا، یہاں پر اللہ کے نبی نے کوئی دن قیام کیا اور آپ جب صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ میرا قرآن سن رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی اور ابھی یہ طائف میں بھی ہوئی. جب یہ قرآن سن کر چلے گئے، جن نصیبین کے جنات تھے، نصیبین یہ ترکی کے بارڈر کو ہے، ملک شام سے لگ کر یہ جنات وہاں کے تھے. اسے علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے بھی شہر ہوتے ہیں، جنوں کی بھی جگہ ہوتی ہے، متعین ہوتے ہیں ان کے. جس طرح ہمارے مکانات، ہمارے محلے، ہماری اشتراریاں جس طرح متعین ہوتی ہے، اسی طرح جنوں کی بھی ہر شے متعین ہوتی ہے. تو یہ نصیبین کے جنہوں نے جب قرآن سنا چلے گئے تو اللہ کے نبی پہ جب قرآن اترا، سورہ احقاف کی آیتیں اتری، تب پتہ چلا اللہ کے نبی کو کہ میرا قرآن سن کر جن چلے گئے اور وہ مسلمان ہوئے. جس کو اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ایک جنوں کی جماعت آئی تھی جو قرآن کو دھیان سے سن رہی تھی. پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر اپنی قوم میں گئے اور کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. یہ جو اللہ کا داعی ہے اس کی بات کا جواب دو. اگر یہ تمہیں اسلام لانے کے لیے کہے مسلمان ہو جاؤ اور اس پر ایمان لے کر آؤ. تھوڑی سی اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی کہ چلو انسانی مخلوق اگر یہ بات مان رہی ہے تو دیکھو اللہ نے یہ مخلوق کے ذہن میں ڈال لیا. جبکہ جنوں کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے شرارت والی مخلوق ہے. اس لیے کہا جاتا دین کے معاملے میں جتنا سہے گے اتنا اللہ اس کو نہیں تو نہیں، کم سے کم دوسرے کو ضرور اللہ ہدایت دے گے. مقام نخلا سے جب وہاں سے نکلے، اب مکہ قریب آیا. آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم مکہ کیسے جائیں گے؟ مکہ سے تو نکلے ہیں، ورنہ مکہ والے تو اب تو جانی دشمن بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو چلتے رہے. غار ہرا کے قریب کوہ ہرا، جو غار ہرا کا پہاڑ ہے،
یا پھر کبھی آپ کو دوسرے ملک میں جانا ہے تو ویزا لے کر ویزا کے بغیر آپ جا نہیں سکتے، تو ایسے اس زمانے میں پناہ لینا پڑتی تھی، تب جا کے آپ گاؤں میں رہ سکتے۔ اخنس بن شریح بھی کہنے لگا کہ میری پناہ میں نہ ہو، میں تو قریش مکہ کا حلیف ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے مطعم بن عدی کو کہلوایا کہ جاؤ جا کر کہو اس یہ پناہ دے گا۔ تو جب مطعم بن عدی کے پاس بھیجا، مطعم بن عدی نے لبیک کہا اور کہنے لگا نہیں، میں محمد بن عبداللہ کو پناہ دوں گا، چاہے میرا دین کے معاملے میں اس کا جھگڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ قریش میں سے، اس لیے ہم نے پورے بچوں کو بھیجا۔ کوئی ہرا کے پاس سارے اس کے بچے گئے، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھا، زید بن حارثہ کو، اور سیدھا حرم میں لے کر آئے، اور زور سے مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ یاد رکھو محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہے، اگر کوئی بھی محمد بن عبداللہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو میری اولادوں سے پہلے اسے ٹکر لینا پڑے گی۔ حالانکہ مشرک، اولاد میں مشرک، وہ بھی مشرک۔ تو قریش مکہ تھوڑے ڈر گئے۔ ایک دو نے کہا کہ مطعم بن عدی سے ارے بیوقوف تو کس کی پناہ لے رہا ہے؟ مطعم بن عدی کہنے لگا کہ نہیں، مجھے پتا ہے میں عبد المطلب کے پوتے کی پناہ لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حرم شریف میں آئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی مطعم بن عدی کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اس لیے جب دن گزارتے تھے اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو غزوہ بدر جب ہوا 70 مارے گئے اور 70 جب پکڑ کے لائے گئے، اس وقت مطعم بن عدی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس وقت 70 کے بارے میں سب فیصلے کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان سے مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ کربلا میں حسین ابن حیدر آنکھ سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والا
مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے کچھ لوگ گزرے ہیں جنہیں درمیان سے آروں سے چھیلا گیا، تب بھی انہوں نے اللہ کی ایک تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو ایک تلوار فاروق گھر سے ایک تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترسی مجھ کو باغ مدینہ دکھا لا تسریب علیکم اليوم اذا امروا ان تطلقا کیونکہ مکہ کا واقعہ کتنا بڑا قریش مکہ کے لیے بڑا دردناک واقعہ تھا ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائی تھی رات میں جب وہ اندھیرے میں نکلی دیکھے کیا کر رہے محمد کے صحابہ تو دیکھا سب کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی تلاوت میں ہے مسلمان یوں جشن مناتا ہے بے غیرتوں کی طرح نہیں کہ جیسے غیر لوگ جشن مناتے ہیں آج مسلمان چند ٹکوں کے خاطر ویسے جشن منائے ہندا جب آئی تو دیکھا محمد مصطفیٰ کا ہدایت تھا
کان، ناک، آنکھیں، یہ انگلیوں کے بول، یہ پیروں کے بول، اس طرح سب کو سی کے اس نے ایسا پورا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا. جب وہ اللہ کے نبی کے قریب گئی تو کیا سنا؟ اے اللہ ہندا کو ہدایت دے دے. تو یہ پورا منظر حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں اس موقع پر اللہ کے نبی کو اس لیے سنایا گیا کہ جو طائف سے آپ کو دردناک اذیتیں پہنچی، یہ قریش مکہ آپ کو داخلے سے منع کر دے، کسی اور کی پناہ میں تمہیں مکہ میں آنا پڑا، لیکن تم ہرگز ہار نہ ماننا، دین کی محنت کرتے رہنا. ایک وقت آئے گا دنیا تمہارے سامنے جھکے گی. اور پھر سن 13 ہجری میں کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ عظیم الشان واقعہ اللہ نے اللہ کے نبی کو دلایا، یعنی واقعہ معراج. بیت المقدس، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والے محمد مصطفیٰ تمہیں کتنا بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرے، ہم تمہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر لے کر جائیں گے. اور واقعہ کیا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی اصل میں اسراء اور معراج، اللہ کے نبی کے دو سفر ہیں. اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو. اسراء کہتے ہیں رات میں چلنا، اور اسراء اہل سیر اور محققین کے نزدیک یہ دونوں کا تعلق الگ الگ ہے. اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے سفر کو. بیت المقدس تک کے سفر کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میں اللہ نے بتایا. اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے سفر کو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس سفر کو معراج کے سفر کو یعنی بیت المقدس سے ساتوں آسمان کے سفر کو یہاں اللہ نے ذکر کیا الگ الگ جگہ. اور یہ کب ہوئی اس میں علماء کے اختلاف ہے. اکثر علماء کی رائے 27 رجب کو ہے کہ 27 رجب کو معراج والی رات اللہ نے نصیب کی ہے، لیکن معراج کی رات ہمارے لیے نہ منانا جائز ہے نہ کچھ کرنا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ متعینہ طور پر معلوم نہیں ہے کہ 27 شب ہے یا نہیں ہے. کسی نے محرم کی تاریخ بھی کہی، کسی نے 27 رجب بھی کہی، اور کسی نے رمضان بھی کہا. اس لیے الگ الگ باتیں، اس لیے معراج والی رات منانا بھی ناجائز ہے. نہ اللہ کے نبی نے منایا نہ صحابہ نے منایا. ام ہانی کے مکان پہ اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، اپنی پھوپھی کے مکان پہ. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سودا بنت زمانہ سے اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا تھا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید بی بی عائشہ سے صرف نکاح ہو گیا تھا، رخصتی بھی نہیں تھی. اپنی بیٹی اللہ کے نبی کے نگاہ میں دینا، جبکہ سب سے کم عمر تھی بی بی عائشہ. یہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان مال ہر شے اللہ کے نبی پہ قربان کرنے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو سودا بنت زمانہ کا نکاح ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، دونوں طرح کی روایت. لیکن آپ آرام کر رہے تھے اپنی پھوپھی
ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جو ابھی حرم شریف میں آ گیا ہے، جہاں سے عمارت شروع ہوتی ہے حرم شریف کی، وہیں پر وہ مقام تھا، مقام جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی گولڈ ہے، اور زمانے میں اتنا لمبا نہیں تھا، بن گیا، اور جہاں سے یہ مسجد حرام اعتکاف کرنے والے جو لوگ مسجد حرام میں بیٹھتے ہیں، یہ مقام تو پورا کھلا ہوا رہتا ہے، وہاں کوئی نہیں بیٹھتا، البتہ یہ عمارت جو بنی ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو جہاں سے ابتدا ہے تو حتیم کے سائڈ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو وہ حتیم کے سائڈ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، تو دو روایتیں، یا تو جبریل امین ڈائریکٹ چھت سے نیچے آئے یا دروازہ کھول کر آئے، تنہا آرام کر رہے تھے اللہ کے نبی، آپ کو نیند سے بیدار کیا، سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، نمازیں بھی صرف دو ہی تھی، ابھی نمازیں بھی نہیں فرض ہوئی تھی، اٹھایا اللہ کے نبی، اٹھے، دیکھا ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا، پھر آرام کیے، پھر اٹھایا، پھر اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ دیکھا تو جبریل امین کی شفاعت سامنے آئی، آپ کو جبریل امین نے پکڑ کر باہر لے کر آئے، کہنے لگے کدھر جانا ہے، عین نظر، اللہ جبریل امین نے فرمایا اللہ آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، جس طرح آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی اور یہ جو غم کا زمانہ آپ پر گزر رہا ہے، بیوی بھی چلے گئی، چچا بھی چلے گئے، قریش مکہ اس طرح کر رہے، طائف والوں نے یہ دن دکھائے، ان سب کے لیے اللہ نے آپ کو انعام دینے کے لیے عرش پر آپ کو بلایا ہے، سیدھا زمزم کے کنویں پر آئے اللہ کے نبی کو، وہاں پر لٹایا، یہ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا، پہلے بچپن میں ہوا، پھر اس کے بعد 10-15 سال کے بعد ہوا، پھر نبوت سے پہلے ہوا، اور یہ اب اللہ کے دربار میں جانا ہے، کیونکہ یہ دل کو اس لیے دھونا اور صاف کرنا پڑا کہ آسمان دنیا کی سیر کر رہے، اللہ سے ہم کلامی کر رہے، تو یہ دل میں اتنی طاقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی ہم کلامی کا شب یعنی بوجھ بھی اٹھا سکے، ورنہ اگر اس دل میں اللہ کی اتنی طاقت ہے، اللہ سے ہم کلامی کی طاقت نہیں رہے گی تو دل کہاں تک یہ کام کرے گا۔ اس سے پہلے بھی غالباً یہ بات آپ کو سنائی گئی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا والے تو یہی کہتے ہیں کہ کسی زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا جب پڑوس میں گئے تھے، لیکن ایک بڑھیا کے خواب میں آئے جو ان کے انتقال پہ خوب رو رہی تھی، تو ایک رات ان کے خواب میں آئی مولانا اور کہنے لگے بھائی کیوں رو رہی ہے، وہ کہنے لگے آپ کی انتقال پر رو رہی ہے، تو مولانا نے فرمایا ارے میرا انتقال کیوں نہ ہوگا، کئی سال ہو گئے اللہ کی بڑائی کو بولتے بولتے، اللہ کی بڑائی کو بولتے بولتے، اللہ کی طاقت کو بولتے بولتے، 40 دن سے 3 گھنٹے میں اللہ کی بڑائی کو بول رہا تھا، تو جو اللہ کی تجلیات میرے دل پہ پڑ رہی تھی، میرے دل نے اس کو برداشت نہیں کیا اور اٹیک آ گیا، تو جو بولنے والے کے قلب کو نہیں برداشت کر سکتی اللہ کی تجلی، جب اللہ ہم کلام ہوگے تو کیسے دل برداشت کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو زمزم پر لایا گیا اور پھر لٹا کر دوبارہ آپ کی ہارٹ سرجری کی گئی، اس طرح بولا، آپ کے قلب اطہار کو اس طرح نکالا، اللہ کے نبی دیکھ رہے، اسی لیے تو خبر دی، اگر بے ہوش رہتے تو کہاں سے پتا چلتا، جبرائیل تھوڑی بتاتے ہمیں، دیکھ رہے تھے، اس طرح پورا اوپن کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر سے جبرائیل نے ایک تش میں کوئی انوار اور عرفان لے کر آئے تھے، ایک تش میں تجلیات لے کر آئے تھے، پتہ نہیں وہ کیا تھا لیکن نورانیت تھی، لیکن جب وہ تخت کو سامنے رکھا میرے دل کو نکالا اور نیچے سے زمزم کو نکالا پانی کو، اور میرے دل کو اس طرح دھویا گیا، زمزم سے صاف کیا گیا،
نامی مقام آج بھی وہاں پر چشمہ جاری ہے. جو لوگ دیار سمود قوم سمود کے مکانات وغیرہ دیکھنے کے لیے جاتے نشان عبرت کے لیے 400 کلومیٹر اس کے آگے 200 کلومیٹر تبوک ہے تو یہ راستے میں وہ چشمہ ہے جس میں اللہ کے نبی کے انگلیوں سے جب اللہ کے نبی تبوک گئے تھے تو پانی نکلا تھا. صحابہ کرام نے اس پانی کو پیا بھی اور پانی سے وضو بھی کیا لیکن وہ پانی باقی نہیں رہا. ہاں جو جس چشمے میں اللہ کے نبی نے تھوکا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے لیکن سب سے افضل زمزم کے پانی سے افضل تھا جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا لیکن اب وہ پانی چونکہ ختم ہو گیا ہے. اب اس وقت زمزم کے علاوہ کوئی پانی افضل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کی ایڑی کی رگم اس میں لگی ہے ایک نبی کی ماں کی طرف اس میں لگی ہوئی ہے جبرائیل کا پر اس میں لگا ہوا ہے محمد مصطفیٰ کا تھوک اس میں گیا ہوا ہے. ان سب پانی میں جتنے ان سب کی جتنی خصوصیت اس پانی میں ہے جنت کا پانی تو صرف اللہ کے امر کن سے بنا ہے بن جا بن گیا. اور علماء نے لکھا ہے اگر جنت کا پانی سب سے افضل ہوتا تو جبریل امین جنت کا پانی لا لیتے اللہ کے نبی کے دل کو دھونے کے لیے کیونکہ اس کل کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دل ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے تو اس کو دھونے کے لیے بھی وہ پانی لگے گا جو اس دھرتی کا سب سے اعلیٰ ترین پانی ہے. پھر سب آپ کو بالکل تیار کیا گیا. قرآن نام کی سواری پیش کی گئی جو خچر سے تھوڑی چھوٹی ہے اور گدھے سے تھوڑی بڑی بھی تھی برق رفتار کی سفید تھی. اللہ کے نبی کو سوار کیا گیا. اللہ کے نبی جیسے اس پر سوار ہوئے تو وہ شیخی مارنا شروع کی اس طرح ادھر ادھر کرنے لگی تو جبریل امین نے کہا قرآن تجھے پتہ نہیں دو جہان کا سردار تیرے اوپر سواری کر رہا ہے. ایک دم سے وہ سیدھی ہو گئی. اس لیے باہر روایتوں میں وہ تو کہنے کے بعد سیدھی ہو گئی ورنہ خوشی کے مارے وہ اترا رہی تھی کہ دو جہان کا سردار میرے اوپر بیٹھا ہے لیکن جبریل امین کے کہنے سے وہ خاموش ہو گئی. پھر یہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما